آئیے آگے کا رکوع دیکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس رکوع میں یہ بیان فرما رہا ہے، رکوع نمبر 19 میں، رکوع نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا، جیسے ہم نے توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، ایسے ہی ہم نے تمہیں یہ قرآن مجید دیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ قرآن نہ دیتے تو تم یہ کہہ سکتے تھے، مشرکین مکہ، یہودی اور عیسائی، کیونکہ کئی سو سال کا فرق ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کہہ سکتے تھے مشرکین مکہ اور اس وقت کے یہودی اور عیسائی، ارے یہ جو کتابیں ہیں توریت ہو یہ تو عبرانی زبان میں ہے، اب ہم تو عبرانی زبان جانتے نہیں ہیں، اور نہ ہمارے علماء نے، یہودی اور عیسائیوں کے علماء نے نہ ہمیں یہ باتیں سکھائیں، نہ ہمیں بتائیں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ، تو ہم کیسے ہدایت لے کر آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کر دیا۔ اگر نازل نہ کرتا تو یہ لوگ یہی بات کہتے اور کہتے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے کہیں زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اس لیے ہم نے اس کتاب کو بھی نازل کیا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ایک یہ کتاب قرآن مجید ہے، ہم نے ہی اس کو بھی اتارا ہے جو برکت والی ہے، اس لیے اس کی پیروی کرو اور نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ بھی ایک کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن جو برکت والی ہے، فاتبعوہ تو تم اس کی اتباع کرو، واتقوا اور تم ڈرو اور تم نافرمانی سے بچو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، اس کتاب کے اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں تم کہتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دونوں گروہوں پر اتاری گئی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یعنی اللہ نے آخری پیغمبر اور آخری کتاب اس لیے نازل کی ہے کیونکہ بہت سال کا فرق ہو گیا، تمہاری زبان عربی، ان کی اور یہ کتاب نازل عبرانی زبان میں، پھر یہودیوں کے اور عیسائیوں کے علماء نے بھی حد سے زیادہ بدتمیزی اور نالائقی سے کام کیا کہ جو صحیح احکامات ہیں وہ نہیں بتائے، جو پیسے والا ہوتا تھا تو اس کے مطابق بہت ساری چیزوں کو یہ لوگ چھپا لیا کرتے تھے، اپنے نفسانی خواہشات دل میں جو آ رہا ہے بس اسی کو فالو کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تقولوا، ایک تو یہ کتاب برکت والی ہے، اس میں جو احکامات ہیں اس کی اتباع کرو اور نافرمانی سے اللہ کی بچو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اور یہ کتاب کیوں نازل ہوئی؟ اس کتاب کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا؟ ان تقولوا کہ کہیں تم کہنے لگو، انما بے شک انزل الکتاب کتاب نازل کی گئی تھی، علی طائفتین دو گروہوں پر، دو گروہ کون کون سے؟ یہودی اور عیسائیوں کے، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا اور ہم تو عن دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے اندر کیا ہے کیونکہ تو عبرانی زبان میں اور ہم عربی جاننے والے۔ آگے دیکھیے، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم کہتے کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت کو قبول کرنے والے ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو اب تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر دلیل، رہنمائی اور رحمت خداوندی آ گئی ہے۔ فمن، اب آ گئی تمہارے پاس، یہ اللہ نے کتاب بھیج دی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے احکام جھٹلائے اور ان سے کترائے، ان سے پیچھے منہ موڑے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، جو لوگ ہمارے احکام سے بے رخی برتتے ہیں ہم ان قریب انہیں ان کی بے رخی پر بدترین عذاب کی سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے بھی تمہیں کتاب دے دی، دیکھو تمہیں پتہ ہے اس میں کیا ہے، پیغمبر نے ایسے ایسے معجزات تمہارے سامنے ظاہر کر دیے، پوری نشانیاں آ گئی ہیں، اور یہ پیغمبر اور یہ آخری کتاب تو وہی ہے جس کے بارے میں توریت میں، انجیل میں پچھلے پیغمبروں نے جس کے بارے میں اشارے دیے ہیں، جس کے بارے میں بتایا ہے، اور اسی آخری پیغمبر کا یہودی اور عیسائی انتظار کر رہے تھے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ اب اگر تم منہ موڑ رہے ہو تو یاد رکھو منہ موڑنے والوں کو کیا دیا جائے گا؟ سخت عذاب دیا جائے گا۔ ان او تقولوا، یا تم کہتے، لو انا کہ اگر انزلہ نازل کی جاتی علینا ہمارے اوپر کتاب، لکنا تو ہم اہدی زیادہ ہدایت پر ہوتے، منہم ان کے مقابلے۔
فقد تو جاءکم آ گئی تمہارے پاس بینتم واضح دلیل ہے نا، آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے یعنی قرآن مجید، وہدن جو کہ ہدایت جو کہ رہنمائی ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، فمن اظلم تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کذب جو جھٹلائے بے آیات اللہ اللہ کی نشانیوں کو، وصدف عنہا وصدف اور منہ موڑے عنہا اس سے یعنی جو کترائے، سنجزی الذین ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الذین ان لوگوں کو یصدفون جو کتراتے ہیں منہ موڑتے عن آیاتنا ہماری آیتوں سے، کیا بدلہ دیں گے، سوء العذاب برا عذاب بڑا سخت عذاب، بما کانوا یصدفون ان کے منہ موڑنے کی وجہ سے۔ آگے دیکھیے، اچھا جی، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا خود آپ کا پروردگار آ جائے یا آپ کے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے تھے، طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ ارے بھائی ہمارے پاس تو فرشتہ خدا ہے، ہمارے پاس تو آپ کے اللہ ہمیں کیوں نہیں آ کے بولتے ڈائریکٹ ایک بار بول دیں آ کے بس، یہ طرح طرح کی نشانیاں کیوں نہیں ظاہر ہو رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، فرشتہ آ جائے یا خود ان کا پروردگار آ جائے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، تو یاد رکھو جس دن آپ کے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہو اس کو ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا۔ قُلْ انتظروا انا منتظرون، آپ کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ کہتے تھے نا کہ قیامت ہی کیوں نہیں آ جاتی، آپ عذاب ہی لے آؤ، قیامت لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ دیکھو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، پیغمبر کی بات مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ نشانیاں ظاہر ہو گئیں، قیامت کی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ سورج کا رونگ سائڈ سے نکلنا، ابھی مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا۔ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ زمین میں سے ایک دابۃ الارض، ایک خاص قسم کا جانور نکلے گا، ہے نا۔ اور تیسری نشانی کیا ہوگی؟ دجال کا ظاہر ہونا۔ تو یہ تین نشانیاں قیامت کی بڑی بڑی ہیں، جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر توبہ کسی کی بھی قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، اور ایمان کی حالت میں اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ جو نیک عمل کرے گا وہ نیک عمل اس کا قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ جب وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر بات ہی ختم ہے، پھر کوئی عمل تمہارا قبول ہونے والا نہیں ہے۔ هل ينظرون کیا وہ انتظار دیکھ رہے ہیں، الا مگر اس بات کا، ان تأتیہم کہ آ جائے، یعنی وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس بات کا، ملائکہ فرشتہ آ جائے، او یاتی یا آ جائے ربک آپ کا رب، او یاتی یا آ جائے بعض آیات ربک آپ کے رب کی بعض نشانیاں، یوم یاتی جس دن یاتی آئیں گی، بعض آیات ربک آپ کے رب کی بعض نشانیاں، یعنی جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، لا ینفع نفع نہیں دے گا نفسن کسی کو بھی، ایمانہا اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت جو نہیں لایا، آمنت ایمان من قبل اس سے پہلے، او کسبت یا اس نے جو کچھ کیا فی ایمانہا ایمان کی حالت میں، خیرہ کوئی نیکی کا کام۔ قل آپ فرما دیجئے انتظروا تم انتظار دیکھو، انا منتظرون میں بھی انتظار دیکھ رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہے بیٹا انتظار دیکھو کوئی بات نہیں۔ چلیے آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جتنے بھی گروہ ہیں، یہودیوں میں گروہ ہیں، عیسائیوں میں، پھر مشرکین میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے نا، جو بھی کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بتا دے گا۔ اور اسی طرح سے اس امت میں بھی بہت سارے گروہ بنیں گے، بہت سارے فرقے بنیں گے، جیسے کہ ایک فرقہ داڑھی ٹوپی نماز سب کچھ ہے لیکن بدعتی ہوگا وہ، تو حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بدعتی گروہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا اس کی سفارش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے،
ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حوض کوثر پر جب حضور اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے ماتھوں پر نماز کے نشانات ہوں گے، دکھنے میں وہ بڑے اللہ والے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے۔ حضور فرمائیں گے ارے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ تو حضور فرمائیں گے ان کو پیچھے ہٹاؤ۔ تو اللہ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ان تمام لوگوں سے، ان تمام گروہوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے رسول جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور ان کے بہت سے فرقے ہو گئے، یقیناً آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ جو کچھ کیا کرتے تھے اللہ خود ان کو بتا دیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا جنہوں نے ٹکڑے کر لیے، دینہم اپنے دین کے، وکانوا شیعا اور وہ لوگ گروہوں میں تبدیل ہو گئے، لست منہم ان کے ساتھ، من شیء آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما بے شک امرہم ان کا معاملہ الی اللہ، اللہ ہی کے ذمے ہے، ثم ینبئہم پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا، بما کانوا یفعلون ان تمام چیزوں کے بارے میں جس کو یہ لوگ کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی رحمت کو بار بار ذکر کیا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ بہت تھوڑی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ قہار ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ہی بیان کیا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو بتاتا ہے کہ دیکھو بیٹا میں تم سے بڑی محبت رکھتا ہوں، میں تمہیں جو ڈانٹ رہا ہوں، تمہیں مار پیٹ کے اسکول بھیج رہا ہوں، تمہیں غلط کام سے روک رہا ہوں، تم آئس کریم مانگ رہے ہو نہیں دلا رہا ہوں، یہ میں تمہیں محبت کر رہا ہوں اس لیے ایسا کر رہا ہوں۔ اللہ تو باپوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، جس باپ کو اللہ نے بنایا سوچو وہ اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ دیکھو کتنا مہربان ہے کہ ایک نیکی کرتے ہو تو 10 گنا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، لیکن جب کوئی تم برائی کرتے ہو تو اللہ برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی کی سزا تمہیں دے گا۔ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو نیک کام کرے گا اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو برائی کرے گا اس کو اس کے عمل کے برابر سزا دی جائے گی۔ اور وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو برائی کرے گا اس کو اس کے عمل کے برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مَن، جو شخص، جاء کرے گا، لے کر آئے گا، بالحسنۃ ایک نیکی، فلہ تو اس کو 10 امثالہا 10 گنا دیا جائے گا۔ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے۔ ومن، اور جو شخص جاء لے کر آئے گا، بالسیئۃ ایک برائی، فلا یجزا تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا مثلہ مگر اسی کے بقدر، اور توبہ کر لے گا تو وہ بھی ختم، وہم لا یظلمون، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے اگر برائی کی تو برائی کرنے کے بعد توبہ کر لی تو وہ برائی بھی ختم، اور ایسی ختم کہ فرشتوں کے ذہن سے بھی اس کو مٹا دیا جائے گا۔ آگے دیکھیے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھی راہ دکھا دی ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یعنی درست دین کی، ابراہیم کا طریقہ جو اللہ کی طرف یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ مشرکین مکہ ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یہ سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑتے تھے اور حضرت ابراہیم کو بڑا مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو یہ ہے جس پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ قل آپ فرما دیجئے، اننی بے شک، ہدانی ہدایت دی ہے، ربی میرے رب نے مجھے دکھا دی ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ، دینن ایسا دین، قیمم جو درست ہے، ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، حنیفہ وہ یکسو تھے، اللہ کی طرف یکسو تھے، وما کان اور وہ نہیں تھے، من المشرکین شرک کرنے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے کہ اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اور پہلے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ وہ پیغمبر ہوتے ہیں، کیونکہ پیغمبر ہی تو پھر بتاتے ہیں کفر اور شرک اور گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو کہ دیکھو یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان بے شک صلاتی میری عبادت، میری نماز،
ونسکی اور میری عبادتیں، نسک سے مراد قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، تمام طرح کی عبادتیں، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تبھی تو کوئی کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں اللہ ہی کے لیے تھا، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے دیکھیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمانبرداری کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوں۔ لا شریک لہ، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَلِكَ اور اسی بات کا، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا اور میں ہوں، اول سب سے پہلا مسلمین، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والوں میں۔ آگے دیکھیے، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، بھئی اللہ جب سب کچھ کرنے والا ہے تو میں کیوں مانگوں بتوں سے، میں کیوں مانگوں مزاروں سے، میں کیوں اور کسی کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلاؤں، میں کیوں کسی کو مشکل کشا مانوں، میری مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا معبود اور خدا نہیں بنا سکتا۔ اچھا جی، آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کی تلاش کر لوں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور یاد رکھو ہر شخص جو عمل کرتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ مشرکین مکہ بعض دفعہ کیا کہتے تھے، ایسا کرو تھوڑے دن ہمارے دین پر عمل کر لو، تم تھوڑے دن ہم تمہارے دین پر عمل کر لیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں آپس میں، اور چلو آخرت میں تھوڑی بہت تمہیں سزا بھی ہوگی نا تو ہم تمہاری سزا کو لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی بوجھ ڈھونا ہے، کوئی کسی کے گناہوں کو نہیں لے پائے گا، خاص طور پر یہ شرک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہر شخص جو عمل کرتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تم کو ان چیزوں کے بارے میں بتا دیں گے جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ چلیے، قل آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، ابغی میں بنا لوں رب، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لوں، وہو حالانکہ وہ رب کل شیء ہر چیز کا پروردگار ہے، ولا تکسبو اور نہیں کماتا ہے کوئی، یعنی نہیں کوئی کام کرتا ہے، کل نفس ہر ایک جان، یعنی کوئی بھی شخص جب ولا تکسبو اور نہیں کرتا ہے، کل نفس ہر ایک شخص کوئی کام، الا علیہا مگر اس کی ذمہ داری کس پر ہے، علیہا اسی پر ہے، ولا تزر اور نہیں اٹھائے گا، وازرۃ کوئی اٹھانے والا، وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ، ثم پھر الی ربکم تمہارے پروردگار ہی کی طرف، مرجعکم تم سب کو لوٹنا ہے، فینبئکم پھر وہ تم کو بتا دے گا، بما کنتم اس چیز کے بارے میں، کنتم فیہ جس کے بارے میں، تختلفون تم اختلاف کرتے ہو۔ آگے دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اسی خدا نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا ہے۔ اللہ کسی کو دنیا کی حکومت دے دیتا ہے، دنیا کی چھوٹی موٹی بادشاہتیں دے دیتا ہے، تو یہ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی تو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی خدا نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا ہے، اور ایک کو دوسرے کے اعتبار سے درجے میں بلند کیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، الگ الگ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، کسی کو عالم بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو بہت ذہین بنایا، کسی کو بہت قابل بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تم کو دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے۔ بے شک آپ کے رب جلد سزا دینے والے ہیں، اور کوئی شبہ نہیں کہ وہ بہت معاف کرنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چلو بہت گناہ کر لیے، گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ زندگی ختم ہونے سے اگر 1 منٹ پہلے بھی تم توبہ کر لو، اگر تم توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور اسی خدا نے جَعَلَكُمْ تمہیں بنایا، خَلَائِفَ الْأَرْضِ زمین کا خلیفہ، یعنی زمین میں صاحب اختیار بنایا، وَرَفَعَ اور اس نے بلند کیا، بَعْضَكُمْ تم میں سے بعض کے درجوں کو، فوق بعض بعض پر، درجات درجے، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، فیما آتاکم ان چیزوں میں، آتاکم جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ اللہ نعمتیں دے تو شکر کرنا چاہیے۔ اِنَّا بے شک ربک آپ کے رب سریع العقاب بہت جلد حساب لینے والے ہیں،
وَإِنَّهُ بے شک اللہ لغفور الرحیم بڑی مغفرت کرنے والا ہے، رحیم اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو صاحب یہ ہمارا آج کا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اور ہماری سورہ الانعام بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہماری سورت شروع ہوگی سورہ الاعراف۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اوریجنل ستو، آپ کو چاول کا بھی ملے گا اور چنے کا بھی ملے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی فیوریٹ چیزوں میں سے ایک ہے، اور ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہے، اور اس کو پینے سے کافی سارے فائدے بھی ہیں۔ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہو تو یہ آپ کے شریر کو ٹھنڈا رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم خوب پایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا یوز کرتے ہو یہ آپ کے شریر کو ٹھنڈا رکھتا ہے، اور دل کی صحت کے لیے یہ کافی فائدے مند ہے۔ اور آپ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کا وزن بڑھے، آپ لوگ چاہتے ہو جیسے ابھی ہو نا ایک دم فٹ ویسے رہنا، تو یہ آپ کے وزن کو گھٹانے میں مدد کرتا ہے۔ تو کافی سارے اس کو یوز کرنے سے آپ کو فائدے ملیں گے۔ اگر آپ لوگ چنے کا یا چاول کا آرڈر کرنا چاہتے ہو تو ہمارے اس نمبر پر آرڈر کر سکتے ہو۔ یہ ہمارے پاس 1 kg میں ہے۔ 1 kg کی پرائس ہم نے رکھی ہے 500 روپیز، جس میں آپ کو ڈیلیوری بالکل فری ملے گی۔ بس آپ کو اس نمبر پر آرڈر کرنا ہے اور یہ آپ کے گھر آ جائے گا۔